بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورۃ النحل۔ ارشاد باری تعالی ہے فلا تضربوا للہ الامثال، بس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے رب تعالی اپنی عظمت اور یکتائی کو بیان فرما رہے ہیں۔ انسان کیونکہ اس کی سوچ محدود ہے، وہ محدود سوچ کے حامل ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بھی ایسی سوچ اور مثالیں بیان کرنا شروع کر دیتے اور ایسے خیال اور تخیل پیدا کر لیتے اپنے ذہن کے مطابق۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم رب تعالی میرے بارے کے اندر اپنی محدود سوچ کے مطابق مثالیں بنا کر بیان نہ کرو، بلکہ میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے ہی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی ہستی اور اتنا بڑی عظمت اور مقام والے ہمارے رب اور بادشاہ اور ہمارے مالک اور ہمارے پالنہار ہیں کہ ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے شاید وہاں سے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، بڑائی اور کبریائی شروع ہوتی ہے۔ ہم اپنے چھوٹی سوچ اور چھوٹے خیالات کے مطابق محدود مثالیں بنا کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ رب کو اس کی اسی عظمت، اسی الوہیت، اسی مقام کے مطابق سمجھو اور دیکھو اور خیال کرو جو قرآن و حدیث سے ہمیں سمجھائی اور بیان کی گئی ہے۔ اپنی محدود سوچ کے حامل ہونے کے ناطے اس سوچ کو رکھتے ہوئے تم وہ مثالیں نہ بناؤ، بلکہ اللہ کی عظمت، اللہ کی الوہیت کے مطابق جو قرآن نے ہمیں سمجھائی، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سمجھائی، اس سوچ اور اس خیال اور اس سمجھ سے ہمیں رب تعالی کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنی چاہیے۔ اپنی طرف سے بنا کر اللہ کی طرف مثالیں نہ بنایا جائے اور نہ بنائی جانی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، کہ میری طرف تم اپنی طرف سے مثالیں بنا کر نہ گھڑا کرو، نہ بنایا کرو، نہ لوگوں کو محدود سوچ کے مطابق میری طرف نسبت کر کے بیان کرنا شروع کر دیا کرو، بلکہ میری عظمت، میری توحید، میری وحدانیت، میری الوہیت اس طریقے سے بیان کرو، اس طرح لوگوں کو سمجھاؤ جو تمہیں قرآن نے سمجھائی۔ اللہ الصمد هو اللہ الصمد هو اللہ الخالق الباری، یہ سب رب تعالی کی عظمتیں اور صفتیں ہیں جو ہمیں اس انداز سے بیان کرنی چاہیے، اپنی چھوٹی سوچ کے مطابق نہ، بلکہ قرآن اور حدیث سے جو ہمیں اللہ کی عظمت، توحید سمجھائی گئی، ہمیں خود بھی اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اور آگے بھی ہمیں اس طرح بیان کریں جس طرح قرآن نے ہمیں حکم دیا، قرآن نے ہمیں سمجھایا۔ پھر جا کر ہم اللہ کی توحید کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں گے۔